نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس صحابی رسول کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام نامی حضرت عمرو بن جمح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمرو بن جمح کا شمار دور جاہلیت میں یثرب کے زعماء میں ہوتا تھا۔ وہ قبیلہ بنو سلمہ کے ہر دل عزیز سردار، مدینے کے مشہور صاحب جود و سخا اور ارباب ثروت میں سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں اشراف کی یہ امتیازی شان سمجھی جاتی تھی کہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے لیے خاص طور پر الگ الگ بت اپنے گھر میں رکھتا تھا تاکہ ہر صبح و شام اس سے برکت حاصل کرے، موسم حج میں اس کی خوشنودی حاصل کرے اور اظہار عقیدت کے طور پر اس کے لیے جانور ذبح کرے، اور مصیبت اور پریشانی کی گھٹن گھڑیوں میں اس سے امان و پناہ کی درخواست کرے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق عمرو بن جمح کے پاس بھی ایک بت تھا جس کا نام مناہ تھا۔ اس کو انہوں نے بہت قیمتی اور نفیس لکڑی سے بنوایا تھا۔ عمرو بن جمح اس سے غیر معمولی عقیدت رکھتے تھے، اس کے رکھ رکھاؤ کا بڑا اہتمام کرتے، اس کی دیکھ ریکھ کے لیے برابر فکر مند رہتے اور ہمیشہ اس کو نفیس ترین خوشبو سے معطر کیے رکھتے تھے۔ آفتاب اسلام کی شعائیں جس وقت مبشر اول حضرت مصعب بن عمیر کے ذریعے یثرب کے ایک ایک گھر میں ذو فغن ہو رہی تھیں، عمرو بن جمح کی عمر 60 سے متجاوز ہو چکی تھی، اور اس وقت ان کے تینوں بیٹے حضرت معاذ، حضرت معوذ اور حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمجولی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پر مشرف و اسلام ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ ان تینوں بیٹوں کے ساتھ ان کی ماں ہند بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی، لیکن عمرو بن جمح اس سے بالکل بے خبر تھے۔ عمرو بن جمح کی بیوی نے دیکھا کہ اہل یثرب کی بڑی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور ان کے شہر اور مدعو چند لوگوں کے سوا قبائل کے سربراہان اور سرداروں میں سے کوئی بھی ابھی تک اب شرک پر باقی نہیں رہ گیا۔ ہند اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی، ان کا غیر معمولی احترام کرتی تھی، اور ان کے متعلق اس بات سے ڈرتی تھی کہ اگر انہوں نے کفر کو نہیں چھوڑا اور اس حال میں ان کی موت آ گئی تو وہ جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ ادھر عمرو بن جمح اپنے لڑکوں کے متعلق یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ کہیں یہ لوگ آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اس داعی اسلام مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروی نہ اختیار کر لیں، جس سے قلیل مدت میں بہت سے لوگوں کو ان کے دین سے پھیر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل کر لیا ہے۔ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ہند دیکھو، اس بات کا خیال رکھنا کہ جب تک ہم کسی فیصلے پر نہ پہنچ جائیں تمہارے لڑکے اس شخص سے ملنے نہ پائیں۔ میں اس کا خیال رکھوں گی، ہند نے کہا، لیکن کیا آپ پسند کریں گے کہ اپنے بیٹے معاذ سے وہ باتیں سن لیں جو اس شخص سے سن کر بیان کر رہا ہے؟ تمہارا بھلا ہو، کیا وہ میری لا علمی میں اپنے دین سے پھر گیا؟ عمرو بن جمح نے پوچھا۔ نیک بیوی کو ان کے اوپر ترس آیا اور انہوں نے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس دائی کی مجلس میں شامل ہوا تھا اور وہاں اس نے کچھ باتیں سن لی۔ عمرو نے کہا، اس کو میرے پاس بلاؤ، اور جب معاذ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ شخص جو کچھ کہتا ہے اس میں سے کچھ باتیں مجھے سناؤ۔ یہ سن کر بیٹے نے باپ کو کلام الہی کی یہ دل نشین بول پڑھ کر سنائے۔ سورۃ فاتحہ کی آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یعنی شروع کرتا ہوں اس خدا کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریفیں خدا کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے، جو تمام عالم کا پالنے والا ہے، جو رحمان اور رحیم اور روز جزا کا مالک ہے۔ خدایا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ خدایا، صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما، ان لوگوں کے راستے کی طرف نہیں ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تو نے انعام فرمایا، جو نہ تیرے غضب کے مستحق ہیں نہ غم کردہ ہے۔ عمر بڑے غور سے انہماک کے ساتھ اپنے بیٹے کی زبان سے ادا ہونے والے ان دل نشین بولوں کو سنتے رہے، پھر انہوں نے سر اٹھایا اور بیٹے سے مخاطب ہوئے، کتنا خوبصورت اور حسین ہے یہ کلام، کیا اس کا سارا کلام ایسا ہی ہے؟ اس کا کلام اس سے بھی خوبصورت ہے۔ معاذ نے کہا، ابا جان، کیا آپ اس کی بیعت کرنا پسند کریں گے؟ آپ کا پورا قبیلہ اس کی بیعت کر چکا ہے۔ یہ سن کر بڑے میاں تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر بولے،
منا سے مشورہ کیے بغیر میں ایسی بات نہیں کر سکتا، دیکھتا ہوں مجھے کیا رائے دیتا ہے۔ ابا جان، منا اس سلسلے میں آپ کو کیا مشورہ دے سکتا ہے؟ وہ تو لکڑی کا ایک بے جان ٹکڑا ہے، سننے سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم۔ نوجوان معاذ نے حقیقت کی نشاندہی کی۔ میں کہہ چکا ہوں، اس سے رائے لیے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، بڑے میاں نے غصے سے تیز ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد عمرو بن جموح وہاں سے اٹھ کر مناح کے پاس پہنچے۔ اہل جاہلیت کا معمول تھا کہ جب وہ کسی بت سے بات کرنا چاہتے تھے تو اس کے پیچھے کسی بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیتے، اور وہ ان سے زعم باطل کے مطابق جوابات اس بڑھیا کے دل میں ڈالتا ہی رہتا تھا، اور اس کے سامنے اپنے سیدھے تندرست پاؤں کے بل کھڑے ہو جائے۔ اور اس کا ایک پاؤں لنگڑا تھا، ان کا ایک پاؤں لنگڑا تھا۔ پہلے تو انہوں نے بت کی بہترین حمد و ثنا کی، پھر بولے، منا، تجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ دائی جو مکے سے ہمارے یہاں پہنچا ہے وہ تیرے علاوہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ وہ صرف اس لیے یہاں آیا ہے کہ ہم کو تیری عبادت سے روک دے، اور میں اس کی اچھی باتیں سن چکنے کے باوجود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک تم سے مشورہ نہ کر لوں۔ تو تم مجھ سے اس سلسلے میں مناسب مشورہ دو۔ لیکن جب منا نے ان کی بات کی کوئی جواب نہیں دیا تو عمر نے کہا کہ شاید تم ناراض ہو گئے ہو، اور میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو تمہارے لیے باعث اذیت ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، میں تم کو چند روز کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تمہارا غصہ فروغ ہو جائے۔ عمرو بن جموح نے لڑکے مناح کے ساتھ اپنے باپ کے غیر معمولی تعلق خاطر کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کو یہ بات بھی خوب معلوم تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے لیے ایک جزو لازم بن چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو اس بات کا اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ ان کے دل میں اس کی عقیدت دنیاز مندی کی بنیاد متزلزل ہو رہی ہے۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ اس کی عقیدت کو ان کے دل سے پوری طرح نکال دے۔ ان کو ایمان کی طرف لانے کی یہی ایک شکل ہے۔ عمرو بن جموح کے لڑکے رات کی تاریکی میں اپنے دوست معاذ بن جبل کے ساتھ مناح کے پاس پہنچے اور اس کی جگہ سے اٹھا کر بنو سلمہ کے اس گڑھے میں لے گئے جس میں کوڑا کرکٹ اور گندگی ڈالتے تھے۔ لڑکے اس کو گڑھے میں پھینک کر گھر لوٹ آئے اور اس کاروائی کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ صبح جب عمر نے اپنے بت کے پاس اظہار عقیدت کے لیے پہنچے تو اس میں اپنی جگہ سے غائب پایا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگوں کا برا ہو، آج رات میرے معبود کے ساتھ کس نے زیادتی کی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن کسی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ گھر کے اندر باہر اس کو تلاش کرتے پھرے۔ وہ شدت غضب میں چیخ چیخ کر گھر والوں کو دھمکی دیتے رہے۔ آخر کافی تلاش کرنے کے بعد وہ اس گڑھے میں منہ کے بل اوندھا پڑا ہوا مل گیا۔ انہوں نے اسے وہاں سے نکالا، اسے دھو کر صاف کیا اور خوشبو لگا کر دوبارہ اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے بولے، خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمہارے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے تو میں سخت سزا دوں گا۔ اسی رات بھی لڑکوں نے مناح کے ساتھ وہی حرکت کی جو پچھلی رات کر چکے تھے۔ صبح جب بڑے میاں نے اسے تلاش کیا تو اسے گڑھے میں گندگی میں ملوث پایا۔ آج بھی انہوں نے اس کو وہاں سے باہر نکال کر دھویا، خوشبو لگا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ لڑکے ہر رات اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہے، یہاں تک کہ جب عمرو بن جموح نے اس کی اس حرکت سے بالکل تنگ آ گئے تو رات سونے سے پہلے اس کے پاس گئے اور اپنی تلوار اس کی گردن پر لٹکاتے ہوئے بولے، اے منا، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ تیری ساتھ یہ حرکت کون کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر ذرا بھی خیر ہو تو اپنا دفاع کر، یہ تلوار تیرے پاس ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے خوابگاہ میں چلے گئے۔ جب لڑکوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ بڑے میاں گہری نیند میں پہنچ کر گرد و پیش سے بے خبر ہو چکے ہیں تو وہ جھٹ پٹ بت کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اس کی گردن میں پڑی ہوئی تلوار نکال لی اور اس کو گھر کے باہر لے گئے۔ اب کی بار انہوں نے ایک مردہ کتے کو اس کے ساتھ باندھ دیا اور دونوں کو بنو سلمہ کے اس گڑھے میں پھینک دیا جس میں گندگی اور غلاظت بھری ہوتی تھی۔ صبح کو جب بڑے میاں سو کر اٹھے اور بت کو اپنی جگہ سے موجود نہیں پایا تو اس کی تلاش میں نکلے اور حسب معمول اس کو گڑھے میں اس حال میں منہ کے بل پڑا ہوا پایا کہ اس کے ساتھ ایک مردہ کتا بندھا ہوا تھا اور تلوار اس سے چھین لی گئی تھی۔ اب کی بار انہوں نے اس کو گڑھے سے نہیں نکالا بلکہ لڑکوں نے اسے پھینکا تھا وہیں چھوڑ دیا اور بولے، واللہ لو کانت الحال تکون انت قلب وسط بعر فی القرن، خدا کی قسم اگر تو واقعی معبود ہوتا تو کتے کے ساتھ بندھا ہوا گڑھے میں نہ پڑا ہوتا۔ پھر اس کے بعد انہیں خدا کے دین میں داخل ہوتے دیر نہ لگی۔ جب حضرت عمرو بن جموح نے حلاوت ایمان کا مزہ چکھ لیا تو اپنے عمر کے اس ایک ایک لمحے پریشانی اور ندامت کا اظہار کرنے لگے جو شرک کے حالت میں گزرا تھا۔ ایمان لانے کے بعد وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ نئے دین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ اپنے نفس، اپنے مال، اپنی اولاد کو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عمرو بن جموح کے مشرف با اسلام ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد احد کا معرکہ پیش آیا۔
انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو دشمنان خدا سے مقابلے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ انہیں صبح و شام بپرے ہوئے شیروں کی طرح آتے جاتے دیکھتے، اور ان کے چہرے دولت شہادت اور رضا الہی کے حصول کے شوق میں جگمگا رہے تھے۔ اس صورتحال میں ان کے اندر بھی جوش حمیت کو براگیزی ہوئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت اپنے بیٹوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کا تہیہ کر لیا، لیکن ان کے لڑکے ان کو اس ارادے سے باز رکھنے پر متفق الرائے ہو گئے، کیونکہ وہ ایک سن رسیدہ بوڑھے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاؤں میں شدید لنگ تھا، اور ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شرکت جہاد سے معذور قرار دیا تھا۔ ان کے بیٹوں نے ان سے کہا، ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے، آپ خود کو ایسی بات کا مکلف کیوں قرار دے رہے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے؟ حضرت عمرو ان کی اس بات سے سخت ناراض ہوئے اور ان کی شکایت کرنے کے لیے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے یہ بیٹے مجھ سے خیر باز رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں اور معذور ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک ہونا میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ خدا کی قسم، مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس ٹانگ سے جنت میں داخل ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ ذوق و شوق دیکھا تو ان کے لڑکوں سے فرمایا، ان کو اس حال میں چھوڑ دو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت عطا فرمائے۔ چنانچہ لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خاموش ہو گئے۔ جب مجاہدین کی روانگی کا وقت آیا تو حضرت عمرو بن جمح نے اپنی اہلیہ سے ملے اور ان سے اس طرح رخصت ہوئے جیسے انہیں لوٹ کر واپس نہیں آنا۔ اس کے بعد انہوں نے قبلہ رو ہو کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، خدایا مجھے شہادت کی دولت نصیب فرما، خدایا مجھے ناکام و نامراد اور شہادت سے محروم کر کے واپس نہ لوٹا۔ پھر وہ اس شان سے میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے کہ ان کے تینوں لڑکے اور ان کے قبیلہ بنو سلمہ کے ایک کثیر تعداد نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اور جب مارکہ کارزار گرم ہوا اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے تو یہ عجیب منظر دیکھنے میں آیا کہ حضرت عمرو بن جمح اپنی تندرست ٹانگ سے کودتے ہوئے مسلمانوں کی اس اگلی جماعت میں شامل ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آگے بڑھی تھی، اور اس وقت تمنا شہادت لفظوں کی شکل میں ان کے لبوں پر مچل رہی تھی، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں۔ اس وقت ان کے ایک صاحبزادے حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقب سے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے مشرکین سے برابر لڑتے رہے، یہاں تک کہ دونوں میدان جنگ میں شہید ہو کر گر پڑے، اور دونوں کی شہادت کے درمیان چند لمحوں سے زیادہ کا وقفہ حائل نہ تھا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی تجہیز و تکفین کے لیے کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ انہیں ان کے خون اور زخموں سمیت ہی دفن کر دو، میں ان کا گواہ ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان راہ خدا میں زخمی ہوگا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ زخموں سے خون جاری ہوگا، اس خون کا رنگ زعفرانی اور اس کی خوشبو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی۔ پھر فرمایا، عمر بن جمح اور عبداللہ بن عمر کے ساتھ دفن کرو، یہ دونوں اس دنیا میں ایک دوسرے کے نہایت گہرے اور مخلص دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمرو بن جمح اور ان کے ساتھی شہداء احد سے راضی ہو اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔